بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، عقیدت میں، محبت میں، علم کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، وہ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں، ہماری نسبتوں سے جڑے ہیں، ہمارے بزرگوں سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، یا کسی بھی مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، حسنیہ، جہانگیریہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جو کوئی شخص کسی خانوادے سے اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو وہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ وہ تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے، تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے اور تمام مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے بزرگوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی عطاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عافیت اسی میں یہ کہ اپنی نسبت قائم رکھیں، اپنے بزرگوں سے، چاہے کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، اولیاء کرام سے، چاہے کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندوں سے کہ جن کو رب نے دنیا میں پسند فرمایا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو بزرگان دین ان کو وہ بھی عطا کرتے ہیں جن کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کی چوکٹ پر اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ ہر شخص اپنی حاجت اپنی ظرف کے مطابق لے کر آتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بزرگ سے اگر رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے، وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو یہ ذکر کر، اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم یہ کرو، اس کو یہ نہیں کہتے وہ یہ کرو، وہ بزرگ صرف ان کو دعا دیتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذکر و اذکار میں ایسا لگاتے ہیں کہ اس کے گناہوں اس کے پاس سے بالکل دھل جاتے ہیں۔ آپ یکدم کسی کے اوپر بوجھ ڈالیں اور پھر آہستہ آہستہ کسی کو عادی بنائیں تو بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے وہ آپ کے ساتھ قدم بہ قدم چل سکتا ہے کہ جو آپ جس کے اوپر آہستہ 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 بوجھ ڈالیں، اور جو یقیناً آہستہ آہستہ بوجھ ڈالتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے اور پھر وہی بوجھ اس کے لیے نعمتوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بوجھ سے مراد اعمال، بوجھ سے مراد سلسلے کی تعلیمات، ذکر و اذکار، پرہیز، مشقت، مشکلات، پریشانیاں، کہ جب یہ جوں بڑھتی رہتی ہیں پھر یہ نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب یقیناً ہر ماہ، ہر مہینہ اپنی مثال آپ ہے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن محرم الحرام کہ جس کو بڑا عزت اور حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ یقیناً کہ جب محرم شروع ہوتے ہیں تو ہمارے سلاسل کے بزرگان دین
ہمارے پیر و مرشد کا جو ہم نے خود طریقہ کار دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص عمل کے لیے، یا کسی نہ کسی عمل کی مدامت کے لیے، یا کسی نہ کسی وہ عمل جو ان کے پورے سال ان کے معاملات میں رہا ہے اس کو اور برتر سے برتر کرنے کے لیے۔ اور یہی 10 محرم خاص لوگوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی خاص اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خاص عمل ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، تو پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے، پھر وہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی اس خواص میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس محرم کے 10 دنوں کے اندر کون سا عمل کرنے چاہیے اور کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے، اور اس 10 دنوں کے محرم میں ہی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں کہ اگر ہم 10 دنوں میں ہی اس کے عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں، یا ہمیں صرف اس کا فیض ملتا ہے، یا ہمیں پھر اس کا صرف ثواب ملتا ہے؟ اور یقیناً کہ 10 محرم کے جو دن ہیں اس میں کوئی ناد علی کرتا ہے، کوئی حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کرتا ہے، تو کوئی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مندرہ شریف پڑھتا ہے، تو کوئی آپ کا کڑا پڑھتا ہے، کوئی مختلف اعمال کرتا ہے، کوئی مختلف صورتیں کرتا ہے، کوئی مختلف ایسے اعمال کرتا ہے جو ان کے بزرگوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو انہی 10 دنوں میں کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اور اس 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر جو لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور جو ایک ہمارے ساتھ ایک پورا ایک لشکر ہے، اور یقیناً اگر اس لشکر کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ لا تعداد ہیں، لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف 2 وجوہات یا چند وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ اپنے روزی رزق کے معاملات میں، تنگ دستی کے معاملات میں، محتاجگی کے معاملات میں، کیونکہ وہ عام لوگ ہیں۔ اب عام لوگ جب گھر کا گزر بسر بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے ہو جائے تو پھر وہ روحانیت کی دنیا میں بہت احسن طریقے سے قدم رکھتا ہے۔ اب ایک شخص کہ جس کے گھر میں مفلسی ہو، کہ جس کے گھر کے اندر ایک وقت ہو اور دوسرے وقت اگر وہ کمائے تو کھائے، ایسے شخص کو اگر روحانیت کے رستے میں لے کر آؤ گے تو آپ کیسے لے کر آؤ گے؟ وہ چلے کرے گا، وہ روحانیت حاصل کرے گا، یا وہ محنت مزدوری کرے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے بزرگان دین نے ہمارے کیا راستہ اختیار کیا؟ ایسے لوگوں کو بزرگان دین نے کس طرح راہ راست پہ لے کر آئے؟ اب یقیناً روحانیت سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی بیوی اور بچوں کو اچھے نیک اور حلال رزق کھلانا، یہ بھی بہترین عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو وہ کس طرح ممکن ہوگا، کس طرح وہ ہوگا؟ تو یقیناً ہم اپنے ہی لوگوں کی آسانی کے لیے آج اس محرم کے 10 دنوں میں اتنا آسان اور سہل عمل لے کر آیا ہوں، لیکن اس کو آپ نے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل صرف آپ 10 دن کریں گے، 10 دن پڑھیں گے، 10 دن کے بعد 11ویں دن آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اپنے بالخصوص بندوں کو دست قدرت سے دست غیب عطا کیا، پھر وہ بزرگان دین کی نسبت سے، کہ جب آپ کی اس عمل کے ذریعے ان بزرگوں سے نسبت قائم ہوگی، آپ کو ڈائریکٹ دست غیب نہیں عطا ہوگا، دست غیب مخصوص عطا ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کو عطا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دست غیب کھل جائے گا، دست غیب کھل جائے گا۔ دست غیب کیا ہے؟ آج میں آپ کو اسی حقیقت بتاؤں گا۔ دست غیب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دست غیب بتایا اور آپ کے گھر کے اندر دست غیب جاری ہو گیا، نہیں، پہلے دست غیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دست غیب وہ دست غیب ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر یہ نعمتوں کو دروازے کھولے، اور اگر ہم ان اللہ کے خاص بندوں کو جانتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دست غیب کے خزانے لٹائے، ہم جب ان کو پکاریں تو ان کی پکار کی وجہ سے جو نعمتیں ان کو رب نے عطا کی ہیں، اس نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ دست غیب یہ نہیں کہ ہمارے مسلح کے نیچے سے خزانے کے منہ کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے اندر سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دے گا، ایسے وسائل کر دے گا، ایسے رستے بنا دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا
کہ آپ کی ہر ضرورت آپ کی پوری ہوگی، اور یہاں تک کہ جب ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی، اس کے بعد جب آپ کی کچھ خواہشات جو آپ کی بیوی بچوں کے لیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا کرنے لگے گا۔ کس کے عوض؟ اس کے عوض کہ جس کو تم نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دست غیب عطا کیا۔ اب میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو عمل ہمارے خاندان قلندریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور خود میاں حضور کی بیعت سے میں نے وہ عمل نکالا، اور باقاعدہ ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے۔ وہ میں بھی آپ کو عمل دکھاؤں گا کہ عمل کیا ہے۔ وہ آپ عمل اس کو نوٹ بھی کیجئے گا۔ لیکن اچھا، ایک بات میں آپ کو، ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کو جو میں آپ کو عمل تعلیم کر رہا ہوں، یہ ایک مخفی عمل ہے، ایک مخصوص عمل ہے، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے خاندان قلندریہ سے ہے، اور ہمارے بزرگوں سے اس کی اجازتیں آئیں۔ اچھا، بزرگوں نے یہ عمل اپنے ان مریدین کو تعلیم کیا کہ جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، کہ جنہوں نے فرمایا کہ حضور کے بہت زیادہ تنگ دستی ہو گئی ہے، بہت زیادہ محتاجگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے، کہ اب اس کے اترنے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بزرگان دین نے پھر انہیں بزرگوں کے نام عمل کے ساتھ وہ تعلیم کیا عمل، کہ اب تم یہ عمل کرو۔ اور جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی یہ عمل دیا نا، آج وہ کچھ نہیں کم از کم وہ اپنے گھر والوں کو بہت احسن و بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملات کو بحال کر دیا، یعنی کہ اس کی محتاجگی ختم ہو گئی، اب اس کے رزق بڑھ گیا، اس کے جو کاروبار تھا وہ وسیع ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ صرف کس کے عوض؟ کہ اس عمل کے عوض جو عمل خاندان قلندریہ کا عمل ہے۔ اب وہ دست غیب کا عمل کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میری بات تھوڑا سا توجہ سے سنیے، کہ عمل دست غیب جن بزرگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا نا، اس میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں نا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہی دست غیب جو تعلیم کیا نا، وہ حضرت لال شاہ عباس قلندر کو تعلیم کیا۔ اور ایک بزرگ اور ہیں، سخی سلطان سرور، یہ پنجاب میں بزرگ گزرے ہیں۔ اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے، اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے۔ آج بھی دیکھیں حضرت لال شاہ عباس قلندر کے روضہ مبارک پہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس نیت سے جائے گا، جس دعا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی دعا سے، ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے بیاض میں لکھا ہوا عمل ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے چند مریدوں کو تعلیم کیا، چند شاگردوں کو تعلیم کیا یہ عمل۔ لیکن اچھا، اس عمل کا تعلق اس 10 دنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ کیونکہ یہ 10 دن کے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب انبیاء کرام کو بڑی بڑی ایسی نعمتوں سے نوازا جو اس سے پہلے کبھی کسی کی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب بندوں کو اپنی 10 ان نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا ہے تو تم محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یہ
اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرے گا. یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. اور یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن بڑی حرمت والے 10 دن ہیں. اب اس میں جس نیت سے آپ عمل کرو گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن دست غیب کا جو عمل ہے، میں اسی لیے 10 محرم میں عام لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اپنے اس معاملات سے نکلیں تو اپنا روحانی سفر کا آغاز بہت احسن طریقے سے کریں. اب وہ عمل کیا ہے؟ اس میں برکت ہوتی ہے. یہ عمل ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے تحریر کریں، ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے لکھیں کہ وہ عام لوگ، اب دیکھیں نا، ایک عام لوگوں کا عقیدہ اور ایک خاص لوگوں کا عقیدہ. اب یقیناً جس کا پختگی ہے، ایک عام لوگ ہے، عام لوگ اگر اس کے پاس ذرا سی کوئی آزمائش آ جاتی ہے وہ بہک جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا، ہائے میں تھا یہ ہو گیا، ہائے مجھے نقصان ہو گیا. لوگ ایسے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں. اب اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے، اب جو کم ظرف لوگ ہوں گے اب ان کو بزرگان دین ان کے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے. کیوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں، جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. اب جو گناہ گار ہیں وہ کہاں جائیں؟ جو عام لوگ ہیں، جن کے پاس ظرف نہیں ہیں، جو کم ظرف ہیں، جو آزمائش میں بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ان کے اوپر کوئی محتاجگی آ جاتی ہے، ان کے اوپر رزق کی تنگی آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب کسی کے اوپر رزق کی تنگی آ گئی، اب کیا بولو گے؟ اب یقیناً ظاہر سی بات ہے بزرگان دین اپنے ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں. اب شیخ اپنی تمام اولادوں سے یکساں محبت کرتا ہے. اب جب وہ کسی اولاد کو ایک پریشانی کے حال میں دیکھے گا، ایک اولاد کو خوشحال میں دیکھے گا، تو شیخ کو سب سے زیادہ پریشانی کس میں ہوگی؟ اس مرید کے لیے ہوگی کہ جو تنگ دست میں ہوگا، یا جو پریشانی میں ہوگا، جو تکلیف میں ہوگا، جو مشقت میں ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا فرمائے گا نا، آسانیاں کرے گا نا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اعمال بتائے گا نا کہ بھائی تم اس وسیلے سے چلے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے. اگر تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرو گے، اگر تم ڈائریکٹ عبادت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے، ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو اسی حال میں رہو گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑو، ان بزرگوں کا دامن تھامو، ان بزرگوں سے نسبت پکڑو اور خاموشی سے ان کے سائے کے نکل جاؤ، تم ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے. تو یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ راستے ہیں، یہ جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں کہ جو کم وقت میں زیادہ ہمیں فیض مل جاتا ہے، جو کم وقت میں ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا، دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا، دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا. دستہ غائب بہت کچھ ہوتا ہے. دستہ غائب کا ذکر بزرگان دین کی سوانح حیاتوں میں ملتا ہے. ہمارے شیخ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دستہ غائب ہر شخص کو نہیں ملتا. آپ ساری زندگی ریاضت کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا، ساری زندگی عبادت کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا، آپ ساری زندگی سب کچھ کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا. اور کسی کو ملنا ہوگا بغیر پڑھے مل جائے گا. کسی کو رب پر فضل ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت کے عوض نہیں ہوتا، وہ اس کی نیتوں کے عوض ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاص کے عوض ہوتا ہے. وہ جب بخشنے پر آتا ہے، جب عطا کرنے پر آتا ہے نا، تو ایک بلی کے بچے کو دودھ پلانے کے عوض وہ انسان کو بخش دیتا ہے، اور نہیں تو ساری زندگی بھر کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے. اگر تم چاہو گے تمہیں تمہارے اعمال کے عوض ملے تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنا. اگر تم چاہو گے تمہیں جو کچھ ملے رب کے فضل سے ملے، اس کی عطا سے ملے، تو یقین کرو کہ تمہارا دامن پورا بھر دیا جائے گا. وسیلے کے ذریعے جائیں گے، کسی کے ہاتھ پکڑ کے جائیں گے، کسی کے رستے کے اس سے جائیں گے، ہم جو طلب کریں گے ہمیں ملے گا. ہم دنیا مانگیں گے ہمیں دنیا ملے گی،
ہم آخرت مانگیں گے ہمیں آخرت ملے گی، ہم دین مانگیں گے ہمیں دین ملے گا، ہم روحانیت مانگیں ہمیں روحانیت ملے گی، ہم جو رستہ مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا۔ یہ ایسا در ہے جو خالیت بندہ نہیں لوٹتا۔ اب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی مبارک کو دیکھ لو، آپ کہ ان کی اپنی زندگی کتنی ریاضتوں میں گزری ہے، کتنی عبادتوں میں گزری ہے۔ آپ نے تو دستِ غیب نہیں مانگا تھا، لیکن آپ کو رب کے فضل سے عطا ہوا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی فاقے میں گزر گئی، ساری زندگی آپ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی۔ آپ کو زہد الانبیاء کا آپ کو لقب دیا گیا، بزرگان دین نے دیا آپ کو، کہ آپ کی عبادتیں ایسی عبادتیں تھیں، آپ کی مشقت ایسی مشقتیں تھیں، آپ کی ریاضتیں ایسی ریاضتیں تھیں جو آپ کے بعد شاید ہی کسی کی ہوں۔ لیکن جب رب کا فضل ہوا تو آج ان کی اولادیں دیکھو کتنا رب کا فضل ہے ان کی اولادوں پر، جبکہ آپ کو گزرے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے۔ تو دستِ غیب اگر جب کسی کو عطا ہو جاتا ہے نا، جب فضل رب کا ہو جاتا ہے، دستِ غیب بیسیکلی رب کا فضل ہے۔ یہ وہ کوئی نہیں ہے کہ جو صندوق کھول کے تمہارے سائیڈ میں رکھ دیا کہ تم نکال کے دیتے رہو لوگوں کو۔ دستِ غیب فضل ہے رب کا، اس کو اس کے احسن طریقے سے مانگو، اس کی شایان شان سے مانگو، اور اگر جلدی کامیابی چاہتے ہو تو ان دوستوں کے عوض ان کے وسیلے سے مانگو کہ جن کو رب کا فضل ہوا، جن کا رب کا عطا ہوا، جن کو رب نے دستِ غیب عطا فرمایا۔ جب فضل ہو جاتا ہے نا، انسان مٹی کا ڈیلا اٹھاتا ہے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ انسان پتھر اٹھا کے دم کر کے دے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو معاملات تھے ہمارے وہ عام لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنا روحانی سفر بھی طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اس معاملات میں بڑے پریشان ہیں۔ تو یقیناً یہ میں نے خاص لوگوں کے لیے نہیں بتایا، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں محرم کے دنوں میں کہ جس سے ہماری یہ غربت، تنگ دستی، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں۔ اچھا، اس کا فائدہ صرف دستِ غیب مطلب رزق کا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی معاملات میں مبتلا ہے، تو اس سے بھی اس کو نجات ملتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ اچھا، چاول جب